لیکن جب گاؤں کی سطح پہ جاتے ہیں یہ سارے مسائل ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ ہمارا اپنا جو ویژن ہے بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے اندر 38% ہماری آبادی ایسی ہے جو الٹرا پور ہے، 17,17,000 گھرانے ہمارے، جن میں سے کوئی 7 لاکھ گھرانے ایسے ہیں کہ جو غربت کی بالکل نچلی سطح پہ رہ رہے ہیں۔ ان کے لیے پیکیج سمپل یہ ہے کہ آپ ان کو ایک 50,000 تک کی گرانٹ دے دیں تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں، کوئی روزگار اپنا کما سکیں۔ اسی طرح جو سوشل سیکٹر جو سروسز ہیں گاؤں کی سطح پہ جو ڈیولپمنٹ کی نیڈز ہیں اس کی آپ ایک پوری میپنگ کر لیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر جتنا آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں وہ آپ انجیکٹ کرتے جائیں۔ اب اگر میں آپ بتاؤں کہ خالی پینے کے پانی کی اسکیموں کے حوالے سے ہم نے کوئی 10 لاکھ لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کیا۔ اسی طرح ایمرجنسیز کے اندر جو 2007 کا فلڈ تھا، 2008 کا کویک آیا، 2010 کا فلڈ آیا، اب یہ جو پینڈیمک آیا، ہم کوئی 23 لاکھ لوگوں کو سرو کر چکے ہیں ماضی کے اس میں، اور یہ ابھی جو پینڈیمک آیا ہے اس کے اندر کوئی آج تک کی ڈیٹ میں ہم کوئی 40 لاکھ لوگوں تک خالی اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے پیغامات پہنچا چکے ہیں۔ تو بلوچستان کی ٹوٹل 12 کروڑ آبادی ہے، اس میں سے 7 لاکھ لوگ وہ ہیں کہ جو امیجیٹلی کسی نہ کسی امداد کے مستحق ہیں، روزگار کے حوالے سے ان کو سپورٹ دے دیں، اور باقی جو سروسز ہیں اس کے حوالے سے ہر یونین کونسل کے اندر اگر بلاک ایلوکیشن ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ ہر گاؤں کے اندر ہم سب سے پہلے پینے کا پانی کا ایشو ایڈریس کر دیں، صحت کی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر دیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں بلوچستان کے اندر ٹوٹل 11,000 انسٹیٹیوشنز ہیں، جبکہ ہمارے ہاں 22,000 سے 24,000 ہیملیٹ آف پاپولیشن ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہمارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ پاپولیشن کی ایکسیس ہی نہیں ہے ایجوکیشن کو۔ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم 22,000 اسکول کنسٹرکٹ کریں یا 11,000 مزید اسکول کنسٹرکٹ کریں، ہمارے پاس مساجد ہیں، ہمارے پاس مدارس ہیں، پرائمری ایجوکیشن تو ہم امیجیٹلی شروع کر سکتے ہیں بغیر انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کیے ہوئے۔ سمپل آپ نے ایک ٹیچر، ہم نے اس وقت کوئی 13,000 بچے انرول کیے ہوئے مدارس کے جن کو ہم پرائمری ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تو بلوچستان کے مسائل یقیناً بوفے آف پرابلم تو ہے ہمارے پاس، مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل بھی ہو سکتا ہے اگر ریسورسز کو پراپر طریقے سے چینل کیا جائے اور لوگوں کو شامل کیا جائے اس کے اندر۔ صحیح سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسورسز کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ پراپر طریقے سے ہو، بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ پنجاب میں حکومت پنجاب نے جو دور دراز کے علاقے تھے یا جہاں پر جو ایجوکیشن ریشو تھی اتنی اچھی نہیں تھی، انہوں نے سرکار نے اس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ اخوت کو دے دیا تھا، تو وہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس کا جو رزلٹ تھا وہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے کہا PPHI آپ کے پاس تھا، وہ انڈیپینڈنٹ بنا ہے، تو یقیناً بلوچستان کی جو صحت ہے وہ الگ ہے، یہ جو PPHI جو کر رہی ہے یہ بالکل پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ ایجوکیشن پر بھی ایسا کوئی، جس طرح PPHI ہے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایسا ماڈل ہمیں ملے، ایسا اچھا ہو، دکھنا اس کی پرفارمنس بھی نظر آ جائے ہمیں؟ ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں، ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ 650 قریب تعلیمی ادارے ہیں جس کے اندر ہم کام کریں، ہم سپورٹ کریں، اس میں گورنمنٹ کے اسکول بھی ہیں، اس میں کمیونٹی کے اسکول بھی ہیں، اس کے اندر کوئی 290 مدارس ہیں جس کے اندر ہم سپورٹ کریں۔ لیکن یہ جو ماڈل ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل جو PPHI کا پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے دور میں انیشیٹ ہوا، اس طرح کے ماڈل پہ ہم نے کئی مرتبہ حکومت سے ڈسکشن کیا ہے کہ بے شک ہمیں 1 یا 2 ڈسٹرکٹ دے دیں اور جو حکومت کا فنڈ ہے وہ ہمیں دے دیں، اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو ہم چینج کر سکیں۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ ریسورسز کی ضرورت ہے، اور اگر حکومت بلوچستان چاہے ہم بالکل ولنگ ہیں، ہم ایک اچھا سا ماڈل کریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ جو فلیکسیبلٹی ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر ہوتی ہے اور جو گورننس ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، ہمارے یہاں پہ کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ 2 گھنٹے بھی باہر رہے دفتر سے۔ اب یہ کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا ساری دنیا گھروں میں لاک ڈاؤن ہے، ہمارا اسٹاف 25 لاکھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے۔ تو اس سیٹ اپ کے اندر اگر حکومت ہمیں کوئی بھی بڑے سے بڑا کام بھی دینا چاہے، ہم بالکل ولنگ ہیں، اور ایک اچھا ماڈل ہم کریٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن کا ہو، مڈل ایجوکیشن کا ہو، وہ سیکنڈری ایجوکیشن کا ہو، کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ کر سکیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کتنا ہماری سروسز کو، ہمارے انسٹیٹیوشن کو، اور سب سے بڑا جو کمیونٹی انسٹیٹیوشنز کا نیٹ ورک ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ سندھ کے اندر بڑا اچھا کام چل رہا ہے، سندھ گورنمنٹ، SRSO بھی ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے، TRDP ہماری سسٹر آرگنائزیشن، NRSP ریگولر ان کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ کے ایفرٹس کو کمپلیمنٹ کرے، کیونکہ ہم جیسے ادارے ہم گورنمنٹ کو تو ریپلیس نہیں کر سکتے، ہم تو صرف گورنمنٹ کے ایفرٹس کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک ماڈل دے سکتے ہیں کہ جی یہ ماڈل ہے، اس کو آپ ریپلیکیٹ کریں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس ایک بڑا سائزیبل ماڈل موجود ہے کمیونٹی انسٹیٹیوشنز کا۔ اگر اس کو گورنمنٹ چاہے اس کو اپ اسکیل کرنے کے لیے ہمیں ریسورسز دیں، ہم 100% ایریاز کے اندر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے اپنے سسٹمز ہیں الحمدللہ اتنے اسٹرانگ ہیں
کہ ہمیں اپ اسکیل کرنے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. 2010 میں مجھے یاد ہے کہ جب فلڈ آیا تو جعفر آباد, نصیر آباد, جھلمسی, یہ 3 ڈسٹرکٹ بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوئے تھے. ہماری وہاں پہ پریزنس ہارڈلی کوئی 5-6 اسٹاف تھا ہمارا, چھوٹا پروجیکٹ ہم کر رہے تھے, اور ہم نے مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر اپنی اسٹرینتھ کو 500 لوگوں تک لے کے گئے. اور ہم نے کوئی اس وقت بہت بڑا آپریشن ہم نے چلایا فلڈ کے اندر, 12 اضلاع کے اندر ہم نے لاکھوں لوگوں کو سپورٹ دی. تو اگر حکومت چاہے ایجوکیشن کا سیکٹر ہو, وہ لائیولیہڈ کے حوالے سے لوگوں کو سپورٹ دینی ہو, پاورٹی ریڈکشن کے حوالے سے کوئی سوشل سیفٹی نیٹ کا کوئی منصوبہ ہو, اس میں ہم بالکل حاضر ہیں, اور جب بھی گورنمنٹ ہمیں کہے ہم بالکل تیار ہیں اس کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دینے کے لیے. صحیح سر, ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر لوگ کو یہاں آپ سے ملاقات کے لیے بھی آتے رہتے ہیں جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں یا اپوزیشن کے نمائندے ہوتے ہیں. غالباً وہ آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ کرو کرو کرو, لیکن جب وہ اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تب پھر ان کو خیال نہیں آتا کہ آپ کا ایک کام پرفارمنس وہ خود دیکھتے ہیں, وہ خود آتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ہماری تحصیل میں بھی یہ کام کرو. تو پھر جب آپ کے پاس ایک پلان ہے, آپ دکھا بھی رہے ہیں, پرفارمنس سے بھی آپ نے دکھایا ہے, پھر حکومت جو اتنا سارا بجٹ آ رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ آپ ان کو پلان دے رہے ہیں, آپ ان سے کوآرڈینیشن کر رہے ہیں؟ ہم تو جی کوشش کرتے ہیں ہر ایک تک اپنا پیغام پہنچائیں, ہر ایک ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, ہر ایک کو اپنی پروگرس بھی دکھائیں, اور ہر ایک کو موٹیویٹ بھی کریں کہ ہمارے پاس جو ریسورس کنسٹینٹ ہے وہ ہمیں دے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت وقت کے اوپر, اور یہ سوال میرا خیال ہے اگر آپ جو ہمارے آنریبل پولیٹیشنز ہیں, جو ممبر پروونشل اسمبلی ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہے, ان سے اگر آپ یہ سوال پوچھیں شاید وہ بہتر جواب اس کا دے سکیں. وہ سر ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ یہی ہے مل کر چلیں گے, لیکن ہمیں ان کا بھی ایسا ملا جلا جواب آتا ہے انفارچونیٹلی. تو سر اب کیا حساب, جس طریقے سے آپ کا کام ہے ہم نے دیکھا ہے آپ کے خلاف پروپیگنڈے بھی بہت ہو رہے ہیں, پچھلے دنوں بھی ایک تھا, تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت اس سے سوشل میڈیا پر جس طریقے سے وائرل کیا گیا, تھوڑی بہت ہم نے بھی تحقیق کی اس پر, تو ہم نے یہی کہا کہ ایک تو نادر صاحب کے جو زیادہ ڈونر ہیں وہ انٹرنیشنل, وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں, جو انٹرنیشنل ڈونر ہیں یا یورپی یونین ہے وہ تو ایک ایک چیز کا حساب وہ کرتی ہے. پھر میں آپ کی ویب سائٹ پر دیکھا, پھر میں نے دیکھا ابھی رات بھی ہم دیکھ رہے تھے تو حکومت بلوچستان یا پاکستان میں اس طریقے سے میں ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آ رہی تھی آپ کی. اس میں مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے لوگ گئے یہاں, یہ کیا, یہ موبلائزیشن کی, یہ سوشل اویئرنیس پھیلائی. تو کون لوگ تھے, آپ کو کچھ معلوم پتہ چلا ہے کہ یہ کون لوگ تھے, ان کا مقصد کیا تھا, یہ کیوں ڈیفیم کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں جی, یہ تو انسانی جب سے انسان بنا ہے یہ سلسلے چلتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جس درخت پہ پھل ہو لوگ پتھر اسی درخت کو مارتے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے تو صحابہ کرام کو نہیں بخشا, پیغمبروں کو نہیں بخشا, ہم تو بہت حقیر سے لوگ ہیں, ہم سے یقیناً غلطیاں بھی ہوتی ہیں. نارمل یہ ہے کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر گورننس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے ہماری, ہم لوگوں سے کام لیتے ہیں, ہم اگر کسی کو امپلائے کرتے ہیں تو لازمی بات ہے ڈونر بھی ہمیں پیسے کام کے دیتا ہے. تو اس میں یہ کہ ہماری ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن سخت ہمیں لینے پڑتے ہیں, ہم لوگوں کو نوکری سے فارغ بھی کرتے ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ کرپشن کی بیسس پہ ہم لوگوں کو فارغ کرتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو بیسیکلی پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اس میں کچھ گروپس بھی ہیں, پولیٹیکل گروپس بھی ہیں جو کہ اس میں اپنا پھر شیئر ڈالتے ہیں اور کرتے ہیں, اور اس میں بڑی عجیب قسم کی پروپیگنڈے ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی کرپشن ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں جی ان کو کرونا وائرس ہو گیا ہے, کبھی کیا کہتے ہیں. تو یہ تو جتنے منہ اتنی باتیں, اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں, اور ہم خود اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ اپنی طرف سے نیک نیتی ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور پھر ثواب کے لیے اللہ پاک پہ چھوڑ دیں, اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیتا ہے. انسانوں سے اجر مانگنا میرا خیال ہے کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. اور باقی یہ کہ وقت ہر چیز کو ثابت کر دیتا ہے. آپ نیک نیتی سے کام کریں, الحمدللہ آج تک ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکا. مشکلات بہت ہیں, رکاوٹیں بھی بہت ہیں, لیکن چونکہ ہماری نیت صاف ہے, ہم نیک نیتی کے ساتھ کام کریں, ایمانداری کے ساتھ کام کریں, تو اللہ پاک خود ہمارے لیے راستے بناتا ہے. باقی یہ چلتے رہتے ہیں سلسلے. یہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ پیغمبروں کو نہیں بخشتے, ہم تو بہت حقیر سے انسان ہیں. صحیح ہے سر. یہاں پہ جو دکھتا ہے, ہم بھی ظاہری بات ہے فیلڈ میں رہتے ہیں, تو یہاں پہ ہمارے جو نیب ہے یا اینٹی کرپشن ہے, وہاں پر ان پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں. یا ہم آفیسز میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اوپن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے بڑے ادارے بھی اپنے حصے لیتے ہیں, تو ان کی طرف سے آپ پر تو کوئی دباؤ نہیں آیا کبھی؟ نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں آیا. دیکھیں
ہم حکومت پاکستان قوانین کے مطابق چلتے ہیں. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی جو SCCP گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. ہم ہر ایک کو جواب دہ ہوتے ہیں. ہم ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن, ہمارے پاس آتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں, نیب بھی آتا ہے, محتسب بھی آتے ہیں, ریگولر ہوتا ہے. لازمی بات ہے کہ جب کسی نے اپلیکیشن دینی ہے, یہ بھی ادارے ہیں, انہوں نے اپنا ایکٹ کرنا ہوتا ہے, ہم ان کو جواب دیتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. تو آج تک الحمدللہ, چونکہ ہم خود کرپشن نہیں کرتے ہیں تو کوئی ہم سے بھی نہیں مانگتا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے. ابھی تک آپ نے فیس نہیں کیا؟ مطلب نہیں, ہم نے فیس کیا ہے, ہمیشہ آتے ہیں, یہ تو ایشوز نارمل ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں, ہمیں آج تک کسی نے کوئی ڈیمانڈ ہم سے نہیں کی. ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں. صحیح ہے. مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں اداروں پر آپ کا بالکل یقین ہے, اعتماد ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیں, اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر ادارے بھی آپ کو تنگ کریں گے. اور اگر آپ خود صاف ہیں, آپ خود ٹرانسپیرنٹ ہیں, تو باقی یہ ہے کہ لازمی بات ہے لوگ شکایتیں کرتے ہیں, درخواستیں دیتے ہیں. ہمارے ڈونرز کو درخواستیں جاتی ہیں, ہمارے ڈونرز کو یہ پروپیگنڈے کاپیاں جاتی ہیں, وہ بھی اپنی انکوائریاں کرتے ہیں. ہمارا کوئی آپ ایسا ہفتہ نہیں دیکھیں کہ ہمارے رسپانسبل ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہم رسپانسبل ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام اداروں کو. تو ہمیں تو جو بھی ہمارے پاس کوئری آتی ہے, کوئی لیٹر آتا ہے, اس کا ہم جواب دیتے ہیں پراپر طریقے سے. صحیح. سر اب جب یہ وبا کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے ہر جگہ, کووڈ-19, تو پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. اس سے ترقی یافتہ ممالک بھی نہیں بچ سکے, تو ہم تو پھر بھی ترقی پذیر ہیں. تو حکومت کی گراؤنڈ لیول پہ اتنی ایکسیس نہیں ہے جتنی آپ کی ہے, تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے؟ ہم نے جی, جیسے یہ مارچ کے مڈ میں جب یہ ایشو اٹھا تو ہم نے امیڈیٹلی اپنی ٹیموں کو موبلائز کیا, کیونکہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ احتیاط کا ہے. تو ہم نے اپنی ٹیمیں موبلائز کیں اور کوئی 326 اضلاع کے اندر ہم نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے, گاڑیوں میں لاؤڈ سپیکر لگا کے ہر گاؤں میں جا کے اناؤنسمنٹس کی کہ جی اس کی جو اس سے حفاظت کے جو طریقے ہیں کہ ہاتھ آپ نے دھونا ہے, ماسک لگانا ہے, آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے. اس حوالے سے ہم نے لوگوں کو ترغیب دی. ہم نے مساجد کے اندر کوئی 700 کے قریب مساجد ہیں جس کے اندر ہم نے اعلانات کروائے. اس کے علاوہ لوگوں کو ہاتھ دھونے کی ترغیب دینے کے لیے کوئی 190 پلیسز پہ ہم نے چھوٹے سے واش بیسن لگائے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جی ہاتھ دھونے کی اہمیت کیا ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, لا انفورسمنٹ ایجنسی اور جو ہماری استطاعت تھی, کچھ ہیلتھ فیسلٹیز, کوارنٹائن سینٹرز کے اندر ہم نے سینیٹائزر, ماسک پرووائڈ کیا. اب ہم کوشش کریں کہ ہم ریسورس موبلائز کریں اور خاص طور پہ جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر جو نیڈز ہیں اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح ہم حکومت بلوچستان کے ساتھ بھی ہم نے ڈسکشن ہماری چلتی رہی کہ لوگوں کو کوئی پیکیج دیا جا سکے. تو جو ڈپٹی کمشنر صاحبان راشن ڈسٹریبیوٹ کرے اس میں ہم ہیلپ کر رہے ہیں ان کو کہ غریب لوگ جو ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر. احساس پروگرام جو فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا اچھا پروگرام ہے, اس میں ہم غربا جو ہیں ان کو لنک کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس کا حصہ بن جائے, ان کو کوئی سپورٹ مل جائے. تو یہ تو امیڈیٹلی ریلیف کا کام ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. لیکن اس میں لانگ ٹرم کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی جو وائرسز ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو انفیکشن پریونشن کنٹرول کی ضرورت ہے, چاہے وہ آفیسز ہوں, چاہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہوں, چاہے وہ سکولز ہوں. تو اس کے حوالے سے ہم بھی سوچ رہے ہیں, ہم اپنا پلان مرتب کر رہے ہیں کہ یہ سپورٹ ہم حکومتی اداروں کو دیں تاکہ ڈس انفیکٹنٹ کا جو یوز ہے وہ زیادہ ہو. اس کے علاوہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ریزنگ, خاص طور پہ صفائی کے حوالے سے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ ہمارے ریگولر پروگرام کا بھی حصہ ہے اور اب ہم مزید اس کے اوپر کام کریں گے کہ لوگوں کو ہم ترغیب دیں. تو اس حوالے سے میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہماری تو اپنی جی ڈی پی آپ دیکھ لیں, ہماری ڈیپٹ دیکھ لیں کہ ہم کتنا جی ڈی پی کا کتنا پورشن ہم قرضوں کی ادائیگی میں دے رہے ہیں. اس میں تو بہت بڑے بڑے سپر پاور جو ہیں نا وہ بے بس ہو گئے. تو میری گزارش تمام اداروں سے, تمام لوگوں سے یہ ہے کہ اس میں ہر انسان کو اپنی کنٹریبیوشن دینی چاہیے. حکومت وقت اگر لاک ڈاؤن کا کہتی ہے تو اس میں ان نیسیسری موومنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں ہاتھ دھونے کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ڈسٹینسز کو ہمیں تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم سب مل کے اگر کوشش کریں تب بھی ہم اس وبا سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور میں اپریشیٹ کروں گا ہماری انتظامیہ کو, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, ہماری میڈیکل کے جو ڈاکٹرز ہیں, ان سب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ وبا کرٹیل ہوئی ہے تو اس میں ان سب کی کنٹریبیوشن ہے. یہ جو ایک تو جنیرک لاک ڈاؤن انہوں نے شہروں کے اندر کیا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کوئی سنگل کیس بھی ہوتا ہے اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا جاتا ہے, اور یہی طریقہ ہوتا ہے کسی وبا کو بچانے کے لیے. تو میں اس میں سیلیوٹ کرتا ہوں جی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, آرمی کو, انتظامیہ کو, اور جو ہمارے میڈیکل پروفیشنل سے لنک لوگ ہیں,
کہ انہوں نے یقیناً بہت کوشش کی ہے کہ اس کا جو اسپریڈ جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ بہت زیادہ اسپریڈ ہوگا، اللہ پاک نے اس پہ بڑا کرم کیا ہمارا. تو اس میں اگین یہی کہوں گا کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ایک انسان کی حیثیت سے، اس معاشرے کا حصہ ہونے کی حیثیت سے، یا ایک ادارہ یا سول سوسائٹی کی حیثیت سے، کہ ہم سب اپنی کنٹریبیوشن دیں اس کے اندر. صحیح، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ BRSP کے CEO نادر گلبڑے ساتھ تھے، جو بتا رہے تھے کہ BRSP کہاں کس لیول پہ جا کر کام کر رہی ہے، ایک ایک گھر تک پہنچ رہی ہے. اور یہ کسی حکومت کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو ان کی بدقسمتی سے یونین کونسل کیا گاؤں کے لیول تک اتنی حد تک ان کا جو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہے وہ نہیں ہے. اور ہم ہر وقت دیکھتے بھی ہیں، کہا بھی جاتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ان کو تھوڑا سا پاورفل بناؤ تاکہ مسائل جو ہے نا وہ کم سے کم ہوں. جس طرح سر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، یہ یقیناً ہمارے سیاست دانوں کے لیے بھی سمجھنے کی ہے کہ جو گاؤں کا مسئلہ ہے وہ گاؤں سے والے سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. ان کی پارٹیسپیشن لازمی ہے. جب ان کا نمائندہ ایک یونین کونسل کا ہوگا وہی سمجھے گا، اور جب وہ خود پارٹیسپیٹ کرے گا تو اسی طریقے سے ہی وہ جو مسائل ہوں گے ان کی روک تھام بھی ہوگی، ان کا حل بھی ہوگا. تو یہ جہاں سیاستدانوں کے لیے پیغام ہے، وہاں جو یونین کونسل والے ہیں کہ اگر BRSP یا حکومت کچھ کرتی بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، پھر اس کو صرف ان تک نہ وہ کریں، یہ آپ لوگوں کا ہے، اس کو مزید خراب نہ ہونے دیں، اس کو ریفریش کرتے رہیں. اسی طریقے سے جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرتے رہیں. جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان کی بجائے پروپیگنڈے کا حصہ بننے کے لیے کم سے کم تحقیق ضرور کر لیا کریں. میں شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ حافظ.